اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ اہل کتاب یعنی عیسائیوں سے خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، دین میں ناحق غلو نہ کرو، حکم ہے یہ۔ ہمارے حضرت کی باقاعدہ کتاب ہے غلو فی الدین کے نام سے، پڑھنے کے قابل ہے، پڑھنا چاہیے۔ خاص طور سے ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو دین کا کام کرتے ہیں، علماء، طلباء اور خانخواہ کے لوگ، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ، ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، ان کے مزاج میں اعتدال پیدا ہوگا۔ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ہر غلو ناحق ہی ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہے یہ۔ لا تغلو فی دینکم کہتے کافی ہو جاتا ہے، غیر الحق لا کر کے لا تغلو کی تاکید بیان کی گئی ہے، اور لا تغلو میں زور پیدا کیا گیا ہے۔ عیسائیوں میں غلو تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہ خدا کہتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو کہا کہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننا ضروری ہے، فرض ہے، اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دینا کفر ہے۔ نبی ماننا فرض ہے، اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دینا، خدا کا بیٹا بنا دینا، یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہی ان کے ہاں غلو تھا کہ مانا تو اتنا مانا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا ہی بنا دیا۔ مخلوق کو خدا بنا دینا تو کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں۔ اسی طرح بعض لوگ اولیاء اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں، یا نہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں اولیاء اللہ تھے، اب اولیاء اللہ کچھ نہیں ہے، جن کو آنا تھا وہ آ گئے، اب کوئی اللہ کا ولی اب نہیں ہے اور نہ پیدا ہوگا کبھی۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ ایسا کہنا قرآن کریم کا انکار ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ حکم دیا، ایمان والو تم اولیاء اللہ کی صحبت میں رہا کرو۔ جو جس چیز کا وجود ہی ممکن نہیں ہے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دینا تو ایک فضول حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی فضول حرکتوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین سے مراد متقین ہے، متقین ان سے مراد وہی اولیاء اللہ ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں تو فضیلت ہے اولیاء اللہ کی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون میں اولیاء اللہ کی تعریف ہے کہ کہیں آپ کو کہیں غلطی نہ لگ جائے اللہ کے ولی کے سمجھنے میں۔ اللہ کے ولی دو چیزوں سے بنتا ہے،
یہ وہ بڑا زبردست ایمان والا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مقام تعریف میں اور اولیاء اللہ کے تعارف میں یہ دو جملے لائے گئے ہیں۔ وہ مومن ہوتے ہیں، مومن ایسا نہیں نام کا نہیں، اور کام کا بھی ایسا کامل فرما بردار ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے۔ وہ کانوا یتقون، اور یہ ادنا درجے کا متقی نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے، صف اول کا متقی، پرہیزگار۔ اس لیے کہ مقام تعریف میں صفت کا کمال بیان کیا جاتا ہے، علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ تو اولیاء اللہ ویسے ماشاءاللہ اس کا ہوا پر اڑنا، پانی پر چلنا، ہوا پر بھی چلتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو پانی پر بھی چل سکتے ہیں، ایسی کیا بات ہے۔ لیکن ہر ولی کا ہوا پر چلنا، ہوا پر اڑنا اور پانی پر چلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں سامنے رکھ کر آپ دیکھ لیجئے وہ مومن ہے یا نہیں ہے، اور اعلیٰ درجے کا مومن ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا وہ اعلیٰ درجے کا متقی و پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ اس میں پوری شریعت آ گئی، پوری شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اور جمع رہنا، یہ ہے اللہ، اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اولیاء اللہ ہی نہیں، اور اگر کسی زمانے میں پیدا ہوئے ہوں گے اب تو نہیں ہے، ایسا ہے خیال۔ ایسے دھوکے میں مت آئیے شیطان کیا، یہ شیطان کا دھوکہ اور نفس کا بہت طاقتور حملہ ہے، یہ نفس کا بڑا طاقتور وسوسہ ہے، اسے رد کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اولیاء اللہ کو ایسا کہ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، جس طرح اللہ ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اللہ کا ولی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو چھوٹی خدائی دے رکھی ہے، جیسے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وہ تو پورے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، وزیر اعظم جسے کہتے ہیں، پرائم منسٹر۔ اور یہ اولیاء اللہ ایک ایک علاقے کے گورنر، ایم ایل اے جیسا ہوتے ہیں، کارپوریٹر جیسا ہوتا ہے، سی ایم ہوتا ہے ریاست کا، ایسا نہیں۔ کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دے رکھے ہیں۔ کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے۔ تو اولیاء اللہ، یہ طبقہ تو اولیاء اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، نہیں مانتا، اور یہ طبقہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا منوانے پر اصرار کر رہا ہے۔ دونوں طبقے بے اعتدالی کے شکار ہیں۔ تو تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، ناحق غلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، ان کے خیالات کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ان کے خیالات کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں بڑوں سے چلا آ رہا ہے۔ بڑا ہونا کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، اسی سے جو بات سمجھی جاتی ہے اصولوں کی بنیاد پر۔ جیسے شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے شراب؟ اس لیے حرام ہے کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے، جب آدمی پر نشہ چڑھ جاتا ہے تو پھر بیوی اور ماں میں فرق بھی بھول جاتا ہے آدمی۔ کبھی ایسے واقعات پیش ہمارے پاس، ایسے واقعات آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، نشے کی حالت میں بیوی اور بیٹی میں فرق بھول گیا، اور بیٹی سے وہ سلوک ناروا سلوک اس نے کیا
جو بیوی سے تعلقات رکھے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نشہ حرام ہے، اور اس لیے حرام ہے کہ وہ اس میں شراب حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے، اتنا قرآن نے کہا ہے۔ اب جہاں جہاں بھی نشہ ہوگا، جس چیز میں نشہ ہوگا، وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ سب کے نام تو قرآن نے نہیں لیے، لیکن شراب کے حرام کرنے کا ریزن بتا دیا۔ اسی کو کہتے ہیں علت، اسی کو کہتے ہیں قیاس۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ قرآن مجید میں ہے۔ تو پہلے سے جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے باتوں میں نہ آؤ، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے خیالات کی اتباع نہ کرو، وہ خود بھی گمراہ ہو گئے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور دوسروں کو بھی وہ لے ڈوبے، بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہی بھٹک گئے۔ ہم نے نہیں بھٹکایا ان کو، وہ اپنے ارادے سے انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، وہ خود بھٹک گئے۔ ہم بلاتے تھے، ہم سمجھاتے تھے، ہماری بات سننے تیار نہیں، ہم کہتے تھے بھائی یہ زہر ہے، ماننے تیار نہیں، ہم کہتے تھے اس راستے پر مت جاؤ، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، یہ ایک بات ہماری سننے تیار نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو نہیں بہکایا، ہم نے ان کے گمراہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ارادے سے اس غلط راستے کا سلیکشن کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہم نے کوئی کمی نہیں کی، ہم نے انبیاء بھیجے، ہم نے سچی کتاب نازل کی نبی پر، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ارادے سے جہنم کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو پتہ چلا کہ گمراہ لوگوں کے راستے پر چلنا یہ آدمی کو گمراہ بنا دیتا ہے، اور یہ جو غلو کا راستہ ہے، یہ راستہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ آگے کہا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وہ عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں ان کی زبان پر۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی۔ یہ انجیل، زبور اور انجیل میں کافروں پر لعنت کی گئی تھی، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور حضرت داؤد اور عیسیٰ کی زبان پر ان کی لعنت کو جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انجیل میں ان پر لعنت کی گئی تھی، جی ان انجیل میں کافروں پر لعنت کی گئی تھی، جی۔ کیوں کیا اللہ نے ایسا لعنت ان پر؟ کہ ذالک بما عصوا، وجہ بھی بتاتے ہیں ہم نے کیوں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے کہ یہ اعتقادی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ بما عصوا کا ترجمہ کیا ہے، یہ اعتقادی یعنی کفر کیا تھا، کفر اعتقادی گناہ ہے۔ ذالک بما عصوا، آگے فرمایا، عجیب بات سنیے بہت غور سے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے تجاوز کرتے آئے ہیں، یعنی یہ ایک بار کیا توبہ کر لیا ایسا نہیں، یہ کفر بھی کیا اور کفر پر جمے رہے، اصرار کرتے رہے کفر پر۔ پتہ چلا کہ ایک آدمی کفر، اس سے کلمہ کفر سرزد ہو گیا، کفریہ اور شرکیہ کام اس سے ہو گیا، اور کفریہ اور شرکیہ
جو ہے اسے کوئی جملہ اس کے زبان سے نکل گیا جس کے کہنے سے آدمی کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، ایسے جملوں کو علماء نے جمع کیا ہے کتاب میں. وہ کبھی اپنی مجلس میں پڑھ کر سنانا چاہیے کہ کیا کیا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کلمات کفر کو چھوٹی کتابوں میں جمع کیا ہے علماء نے. اس کے بعد فوراً تنبہ ہوا، ارے کیسا کام ہو گیا مجھ سے، پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. کہتے ہم نے لعنت جو کی وہ اتفاقی طور پر کفر ان سے سرزد ہو گیا، غلط فہمی کے بنیاد پر کفر ان سے سرزد ہو گیا. ماہر ڈرائیور بھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے، اچھا ماہر کار چلانے والے سے بھی کبھی چوک ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کر انہوں نے کفر کیا، غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں کہ راستے کے سمجھنے میں ان کو جو ہے وہ دھوکہ لگا ہو، نہیں، جان بوجھ کر انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، جان بوجھ کر انہوں نے کفر کا، جہنم کا، گمراہی کے راستے کا انتخاب کیا، اور پھر اس پر برابر جمے رہے. یہ جو برابر جمے رہے، جب آدمی اصرار کرتا کسی چیز پر، ضد کرتا ہے نا غلط راستے پر، یہ تو ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ بات، ضدی کو نہیں دیتے اللہ ہدایت. کفر پر اصرار کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کہتے یہ جو لعنت کی ہم نے اس لیے کی کہ یہ تو کفر کیا، اور وہ کالو یعتدو، برابر یہ حد سے تجاوز کرتے رہے. تو کیا ہوا؟ شدت اختیار کی. وہ شدت کی وجہ سے وہ پھر اصرار بھی ہوتا رہا. جب آدمی اپنے عقیدے میں متشدد ہو جاتا ہے نا، کیا ہو جاتا ہے؟ متشدد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اصرار بھی کرتا ہے اپنے، چاہے وہ ناحق پر ہو. یہی چیز آدمی کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتی. اللہ کہتے ہیں لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ اس برائی سے، کفر سے باز نہیں آتے تھے. جو انہوں نے کیا کفر، ٹھیک ہے کر لیا، ہو گیا، ٹھیک ہے اب توبہ کر لو، نہیں، جو ماضی میں کفر کیا تھا اس سے باز آنے تیار نہیں. لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے جو کیا کہ کفر پر جمے رہے، انہوں نے بہت برا کیا، بہت برا کیا انہوں نے. اللہ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو ایک تو دعا پڑھتے رہنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم کی. اس دعا کی تفصیل میں نے جب یہ آیت آئی تھی، میں نے بہت تفصیل سے اور کئی جگہ میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. اس دعا کو کافر کو بھی ضرورت ہے اس دعا کے پڑھنے کی. بلکہ عجیب بات بتاؤں میں آپ کو کہ اگر کافر بھی اس نیت سے اور یہ طلب لے کر کہ حق کیا ہے مجھ پر واضح کر دے، اس سچے اور پکے ارادے سے اگر اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرتا ہے، شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اسلام کے تعلق سے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے. عجیب بات لکھی ہے، واقعہ بھی لکھا ہے انہوں نے اپنے تعلق سے کہ ایک مرتبہ جرمنی گئے تھے. ایک بار پوری دنیا گھومتے ہیں، جہاں دیدہ بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں ایک مسلمان کی عیسائی لڑکی سے شادی ہوگی محبت میں، تو اس کے بعد جو ہے بچے ہو گئے. جب تک دونوں تھے کوئی جھگڑا نہیں، جب بچے ہوئے تو بیوی کہتی ہے کہ عیسائیت کے طرز پر تربیت ہوگی. شوہر کہتا نہیں میں مسلمان ہوں، یہ بچہ میرا ہے، یہ اسلام کے تعلیمات کے مطابق پرورش ہوگی. تو خیر حضرت وہاں سے آ گئے. آنے کے بعد وہ خط آیا، اس میں ساری تفصیلات تھی. تو حضرت نے ان کو دو باتوں کی تلقین کی. یہ کہا کہ میری ایک کتاب ہے، عیسائیت کیا ہے، انگلش میں ہے وہ،
کہا کہ میں بھیج رہا ہوں ابھی پوسٹ کے ذریعے، کوریئر کے ذریعے، اس سے آپ مطالعہ کیجئے روزانہ۔ اور دوسرا صبح شام 10 منٹ اس نیت سے کہ اللہ جو مذہب سچا ہے اس کے تعلق سے مجھے شرع صدر عطا فرمائیے، یہ دعا صبح شام کر لینا 10 منٹ، بس 2 کام کرنے ہیں۔ 15 دن وہ کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب کو 20 دن کے بعد ایک خط آیا اور کہا کہ آپ نے جو 2 کام بتائے تھے میں نے خالی اس ذہن ہو کر کے سچے اور پکے دل سے میں نے وہ عمل کیا، تو 20 دن کے بعد اللہ نے مجھے شرع صدر عطا فرمایا، اب میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم بھی۔ اچھا مسلمان کو بھی ضرورت ہے روزانہ، ہاں جب یہ آیت آئی تو ذرا نیت کر لیجئے آپ، اگر مسلمان ہے تو اگر مسلمان کسی شرک و کفر کی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ اگر انجانے میں کسی کفریہ یا شرکیہ قول و فعل میں پھنس گیا ہوں اور میری نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، میرا ذہن وہاں تک منتقل نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے اس گمراہی سے نکال دیجیے۔ اور اگر کوئی اخلاقی و عملی گمراہیوں میں مبتلا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اخلاقی اور عملی تعلق سے جو سیدھا صراط مستقیم ہے مجھے اس کی رہبری فرمائی ہے، تو اللہ اس کی عقیدے کی گمراہیوں کی بھی نشاندہی کریں گے، اور اللہ اس کے اخلاقی اور اعمال کی جو کمزوریاں اور گمراہیاں ہیں اللہ اس سے بھی نکلنے کے راستے پیدا کریں گے۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب اسے معمولی نہ سمجھیے۔ لبیس ما کانوا یفعلون، ایک باز آنے تیار نہیں۔ بجے ایک آدمی اگر ضد کر لے، جیسے ہمارے مدرسے میں بعض بچے آتے ہیں، 1 سال میں کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی 2 سال میں تو کوئی 3 سال میں، لیکن بعض بچے ایسے آتے ہیں جو یہ قسم کھا کر آتے ہیں اچھے نہیں پڑھا سکے، دیکھیں کون مجھے پڑھاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ عیسیٰ قسم کھا کے آ جائے تو اسے تو نبی بھی نہیں پڑھا سکتا۔ ابو جہل نے یہی کہا تھا نا، اچھے نہیں سمجھا سکے۔ جب آدمی ایک ٹھان لیتا ہے کہ مجھے نہیں سننا ہے اس کی بات، اب کون کیا کر سکتا ہے بھائی؟ ترا کثیرا منہم، اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے اکثر کو تم دیکھو گے، یہاں یہودیوں کی بات ہے، کہ یتولون الذین کفروا، یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے، بہت غور سے سنو اسے بھی۔ تو دیکھے گا ان میں کے اکثر لوگوں کو، یہودیوں کے کیا دیکھے گا؟ یتولون الذین کفروا، یہ کافروں سے دوستی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بناتے ہیں؟ یہ کافروں سے دوستی بناتے ہیں۔ کافروں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے کا مطلب سیدھا یہ ہے حضرت کہ ان کے خون میں کفر کے بیکٹیریا ہے، تبھی تو خون گروپ مل رہا ہے، مناسبت ہے ان کو کفر سے۔ آج بھی جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو، یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت دعوت فکر دے رہی ہے کہ وہ غور فکر کریں۔ ہم فیصلہ تو نہیں کرتے کسی کے دل کی حالت کون جانے، لیکن فیصلہ کریں، حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ لبیس ما قدمت لهم انفسهم، انہوں نے یہ کافروں کو دوست بنا کر کے کوئی اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، ان سخط اللہ علیہم، یہ کفر دوستی کے شکل میں ظاہر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دوستی کے شکل میں ظاہر ہو گیا، ورنہ دوست بننے کے بعد کافر نہیں ہوئے، پہلے سے کافر تھے۔ اس کفر نے ان کو، یہودیوں کے اندر کفر تھا، اس کفر نے کافروں سے، مکے کے مشرکین کو دوست بنانے پر آمادہ کیا۔
اندر سے وہ تھا، وہ بات تھی. وہ کفر کھینچ کر لے گیا، یہودیوں کے کافروں کو کھینچ کر کہاں لے گیا؟ مکے کے مشرکین کے پاس لے گیا. کیوں صاحب؟ دوستی کرنے کے لیے. کیا مدینے میں مسلمان نہیں تھے؟ لیکن ان کا وہ جو کفر تھا دل میں چھپا ہوا، وہ ان کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ مکے کے مشرکین سے دوستی بنائے. الجنس یمیل الی الجنس. اسی لیے اگر کسی کی طبیعت کافر سے مل رہی ہے تو بہت ڈرنے کی بات ہے. اگر کسی کی طبیعت فاسق و فاجر کی طرف چل رہی ہے اور اس کی محبت اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ ہو چکی ہے، جم گئی ہے، تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے. دلی محبت دیر سویر رنگ لا کر رہتی ہے. تو کیا ہوا؟ انسخط اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا. ناراض اس لیے ہوا کہ انہوں نے کفر کیا. اسی کفر کی وجہ سے کافروں کو دوست بنایا، مشرکین کو. دونوں میں اچھی بنتی تھی. مشرکین کو اکسا کر لیا ہے مدینے پر کئی بار. یہ یہودی اتنے بدماش ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور نے مدینے سے یہودیوں کو کیوں نکال دیا تھا؟ آپ ان کے غداری کی تاریخ پڑھیے تو پتا چلے گا. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی، اور حضرت موسیٰ پر جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور توریت پر اگر ان کا ایمان ہوتا، جیسے کہ دعویٰ ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، ہم توریت کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے صحیح معنی میں، اگر حضرت موسیٰ کو پر صحیح معنی میں ایمان لے آتے، اور وما انزل الیہ، اور توریت پر جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اس کی تعلیمات پر صحیح معنی میں ایمان لے آتے، تو متخذوہم اولیاء، اس لیے کہ توریت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کافروں کو دوست نہ بناتے ہیں. متخذوہم اولیاء، تو ان کو دوست نہ بناتے ہیں. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت کا فاسق ہے، یعنی کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بہت ان میں بھی مسلمان ہوئے. قرآن ہم کیا کرتے ہیں، جب غصے میں آتے ہیں آتے سے باہر ہو جاتے ہیں. کوئی ہم کو ماں کی گالی دیتا ہم اس کے ماں کو بھی دیتے ہیں، باپ کو، دادا کو، پورے خاندان کو، اس کے پورے کاسٹ اور قبیلے کو گالی دیتے ہیں. قرآن ایسا نہیں کرتا. قرآن کتنا جلال میں گفتگو کر رہا ہے، وہ کافر قرار دے رہا ہے، ان کی غداری کی داستان سنا رہا ہے. لیکن اسی داستان سناتے سناتے کتنا کنٹرول ہے. دیکھیے قرآن مجید کو کہتا ہے وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ایمان لیا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کی اکثریت کا فاسق ہے. ابھی آخر کی آیت ہے، بڑی اہم آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، بہت سمجھنا چاہیے اسے ڈھنگ سے. اللہ کہتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے محمد تو پائے گا مسلمانوں کے سخت ترین دشمن. کتنی کھل کر قرآن گفتگو کرنے پر آ چکا ہے. آج اشاروں میں نہیں ہو رہی گفتگو، یہ بالکل نام لے کر دشمن کی نشاندہی کی جا رہی ہے، دشمن کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دشمن کو سمجھو، پہچانو. ہم نام لے کر کے بتا دیتے ہیں. آج کبھی صفات بیان کرتا ہے، آج تو نام ہی لے رہا ہے. کہتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن وہ یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور مشرکین ہیں.
مشرکین ہیں، ایمان والوں کے، حضور کے، اسلام کے، ایمان والوں کے یہ دشمن، ان کی دشمنی کبھی مسلمانوں سے انہوں نے محبت نہیں کی، صرف دشمن نہیں کہا، سخت ترین دشمن ہے۔ کون؟ یہودی پہلے نمبر پر، والذین اشرکوا، اور مشرکین۔ ایک عمومی گفتگو کر رہا ہے قرآن، یعنی ان کی اکثریت دشمن ہے مسلمانوں کی، اکا دکا اگر اسلام قبول کیا یا مسلمانوں کا ہمدرد ثابت ہوا تو اس سے بحث نہیں ہے قرآن کو۔ ایک عام بات ہوتی ہے نا، جب 90% قوم کی 90% آبادی اگر کسی سے غداری کرے، وہ 10% کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، وہ کاؤنٹ میں نہیں آتے ہیں۔ ایک عام بات کر رہا ہے قرآن کہ یہود اور مشرکین، یہود کو تو قرآن دشمن کہہ رہا ہے اور ہم اسے دوست بنائے ہوئے ہیں، شیطان کو قرآن کھلا ہوا دشمن کہتا ہے، اور ہم شیطان کے منصوبوں کو کامیاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مشرکین کو قرآن ہمارا سخت ترین دشمن کہتا ہے۔ عجیب حماقت ہے مسلمانوں کی کہ ان کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ شرکیہ اعمال، افعال تک سے آدمی گریز نہیں کرتا۔ ایسی بھی کیا رواداری ہے؟ وہ تم کو اپنا سمجھنے تیار نہیں ہے۔ یہی ایک بیوقوف قوم مسلمانوں کی ہے کہ یہ ان کو اپنا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ یاد رکھیے قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ خود مشرک نہیں بن جائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ تم سے ہرگز راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی بات ہے، آگے کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ، اور ایمان والوں کے سے محبت کرنے والے، یعنی دوست نہیں، یہودیوں کی جس درجے کی دشمنی ہے اس درجے کی دشمنی نہیں کرتے ہیں یہ۔ دشمن تو یہ بھی ہے، کوئی بڑا شیطان تو کوئی چھوٹا شیطان، شیطان دونوں دشمن، لیکن نمبر 1 نمبر 2 دشمن تو دونوں ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہ یہ دوست ہے یہ دشمن ہے، ایسی تقسیم نہیں ہے قرآن کی۔ تقسیم یہ ہے قرآن مجید کی کہ دشمن تو دونوں ہیں، بڑے دشمن، صفحہ اول کے دشمن، نمبر 1 دشمن وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ، اور عیسائی، یہ عیسائی جو ہیں یہ بھی دشمن ہیں، لیکن یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ٹیلی کرو گے تو یہ یہودیوں کے درجے کے دشمن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عیسائیوں کو بھی دشمن کہتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، دشمن بھی کہہ رہا ہے اور قرآن دشمنی کو ترازو میں تول رہا ہے۔ کیسی عجیب اعتدال ہے قرآن مجید کا، جتنی فیصد کم ہے دشمنی اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کمال ہے نا اعتدال کا، کمال ہے اعتدال کا، ایک دشمن کے تعلق سے انصاف کی بات قرآن مجید کرتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عیسائیوں کو دوست بناؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ عیسائی تم سے یہودیوں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں کم درجے کے دشمن ہیں۔
دو تین باتیں تاریخ پڑھنے والوں کو، جن لوگوں نے یہودیوں کی عیسائیوں کی تاریخ پڑھی، ہزاروں لاکھوں سے بات کی ہے، بڑی انگلش میں ہے، ان کی زیادہ تر تاریخ تو انگلش میں ہی ہے، اب حضرات انگلش زیادہ جانتے ہیں۔ اگر یہ ان یہودیوں کے بارے میں ہے، عیسائیوں کے بارے میں ہے جس زمانے میں یہ قرآن حضور سے خطاب کر رہا ہے، تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تاریخ کی حقیقت ہے تو یہ ایک بات یہ ہے کہ اکثریت ویسی ہے جیسے قرآن کہتا ہے، اور دوسری ایک اور بات ہے، تاریخ پڑھنے والوں کو میرا یہ اشارہ سمجھنا چاہیے، یہ کہ عوام اور یہ کہ کسی قوم کے ذمہ دار احباب، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو باڈی ہوتی ہے کسی مذہب کی، جو اتھارٹی ہوتی ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے ایک مذہب کا، اس کے جو سرکردہ لوگ سمجھے جاتے ہیں کسی قوم کے، قرآن ان کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عوام میں ایسی بات نہ ہو۔ قالوا انا نصارا، اور تیسری بات، قرآن جن نصارہ کی بات کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً حقیقی نصارہ ہیں، لیکن لوگ دیکھ کر کہ اس کی ظاہری شباہت عیسائیوں کی ہے اور یہ ساری قرآن کریم کی یہ باتیں اس پر فٹ کرنے لگے تو بھی آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین، نصارہ میں، نصارہ مسلمانوں سے، مسلمانوں کے چھوٹے دشمن کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر تین باتیں ہیں۔ علماء کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے، تین باتیں بہت غور سے سننے کی۔ ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں درویش ہے، ان میں علماء ہیں۔ قسیس کہتے ہیں علماء کو، یہ رومی زبان کا لغت رومیہ، وتکلمت بہ العرب، اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں رومی لفظ ہیں، قرآن مجید میں کوئی رومی لفظ نہیں ہے، لیکن جب عرب کے لوگ اس لفظ کو استعمال کرنے لگے، وہ اب یہ مطلب ہو گیا کہ یہ لفظ رومی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ قسیس در حقیقت رومی لفظ ہے، روم کا یہ، لیکن جب کسی لفظ کو عرب کے لوگ استعمال کرے اور روم کے لوگ بھی استعمال کرے تو اب اس کو کہتے ہیں مشترک لفظ، کہ اس زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے رومی لفظ استعمال کیا، نہیں، لفظ رومی بھی ہے، لفظ عربی بھی ہے۔ قسیس کہتے ہیں علماء کو، ان کے نزدیک علماء ہیں، ان میں علم دوست لوگ ہیں، علم دوست لوگ ہیں، چونکہ مسلمانوں کے پاس علم ہے اسی لیے وہ ان سے مانوس ہیں، علم کی وجہ سے۔ عیسائیوں میں علم دوست، علم و علماء سے محبت کرنے والے، علم والے، رہبانہ اور درویش۔ درویش کیا ہے؟ درویش یعنی تارک الدنیا، رہبانہ۔ قرآن نے یہاں ان کے اخلاق کی تعریف کی ہے، مداح کی ہے۔ کسی بھی قوم میں کوئی اچھی بات ہو تو قرآن اسے نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے تیسرے پارے میں آیت آئی تھی، قرآن نے وہاں بھی جو ہے اہل کتاب میں جو لوگ اچھے ہیں، امانت دار ہیں، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے قرآن نے۔
اور رہبانہ درویش، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ بھی بچوں کو چھوڑ کر گھر بار کو کاروبار کو چھوڑ کر جنگلات کی طرف نکل جاؤ. اسلام نے کبھی اس کی نہ ترغیب دی نہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ بھی بچوں کے حقوق بتائے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے، جانوروں تک کے حقوق بتائے اسلام نے. اپنے ماتحت کام کرنے والے نوکروں کے تک اسلام نے حقوق کی تفصیل بیان کی. ہم نے کبھی جنگلات کی طرف نکلنے کی نہ ترغیب دی اور نہ اس کی کبھی ہم نے حوصلہ افزائی کی. اور رہبانہ، صرف یہاں دنیا کی سے محبت نہ کرنے کی حد تک اسلام نے یہاں اس کی تعریف کی ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت دیکھو کسب دنیا سے اسلام نے کبھی منع نہیں کیا، حب دنیا سے منع کیا ہے. دنیا کمانا تو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ. کمانا صرف جائز ہی نہیں، فرض ہے. اس طرح نماز فرض ہے، کما کر کھانا فرض ہے، بھیک مانگنا حرام ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. یہ حلال کماؤ اور دوسرا نماز چھوڑ کر نہ کماؤ، روزہ چھوڑ کر نہ کماؤ، تراویح چھوڑ کر یہ تمہارے بجے نہ بیچو. اب چلے جائیے ادھر مسلمانوں کے علاقوں میں، یہاں تراویح ہو رہی ہے اور یہ مسلمان ہوٹل کھول کر کے غیر مسلموں کو کھانا کھلا رہا ہے، پیسے کما رہا ہے. ایسا مت کہو. اور کبھی اسلام نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، دنیا سے کی محبت کو دل میں بسانے کی اسلام نے پرزور مخالفت کی ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الآخرہ اضر بدنیا فآثروا ما يبقى على ما يفنى. حضور نے کوئی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ضرور اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی آخرت سے محبت کرتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اسے دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، حرام کو چھوڑ کر اسے نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. بظاہر نقصان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. فرمایا باقی کو فانی پر ترجیح دو، باقی کو لے لو اور فانی کو چھوڑ دو. کیا بات کہتے ہیں؟ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى. یہ ہے اور رہبانہ. آگے فرمایا دو باتیں، دوستی تھے، ایک علم، دوست علم، دوسرا ترک دنیا، تیسرا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ان میں عیسائیوں میں تکبر کرنے والے نہیں ہیں. تکبر یہ ایمان جیسی عظیم الشان دولت تک سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے. عبادت گزاروں کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں اگر آدمی میں یہ اگر مرض باقی رہا. شیطان نے تکبر کیا، ابا تکبر کیا، واستکبر وکان من الکافرین. اس تکبر نے بالآخر اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کر راندے درگاہ بنا دیا، مردود بنا دیا. 8 لاکھ سال عبادت کی تھی. کتنے سال؟ 8 لاکھ سال کی عبادت اسے نہیں بچا سکی، اس لیے کہ اس نے حسد کیا، اور یہ حسد پیدا ہوا تھا تکبر سے. حسد بچہ ہے تکبر کا. تکبر ایسی بری بلا ہے کہ وہ غالب آ جاتا ہے عبادات پر. اتنی سخت ظلمت ہوتی ہے تکبر کی مولانا کہ 8 لاکھ سال کی عبادت اس کی ظلمتوں کو نہیں دھو سکی. بات ہے.
بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. تکبر بہت بڑی بیماری ہے. ابا تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے. جی وہ تیسری ان کی خوبی یہ تھی عیسائیوں کے اندر کہ لا یستکبرون، کہ وہ متکبر نہیں تھے، حق کے سامنے جھک جاتے تھے، حق کے سامنے جھک جاتے تھے. تو یہ تین صفت جس علاقے کے عیسائیوں میں ہوں گی وہ نسبتاً یہودیوں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں اگر یہ تین باتیں موجود ہوں تو، اس لیے کہ جس زمانے کی عیسائیوں کی قرآن بات کر رہا ہے ان میں یہ تینوں باتیں تھی. تب وہ مسلمانوں کے دشمن تو تھے تب بھی، اسی لیے عیسائیوں میں زیادہ لوگ اسلام قبول کیے. عیسائیوں کی نجاشی جو شاہ حبشہ تھا وہ اسلام قبول کیا، عیسائی تھا وہ. پھر 30 افراد کو حضور کی خدمت میں بھیجا، حضور سورہ یاسین پڑھ کر کے سنائے تو 30 افراد وہ اسلام قبول کیے. لمبی داستان اور بھی واقعات ہیں. اگر یہ بات نہیں ہے، یہ جس علاقے کی نصارہ میں یہ بات ہوگی پھر وہ مسلمانوں کے چھوٹے دشمن ہوں گے. اور پھر جو ہے جو یہ بات اگر نہیں ہے تو پھر قرآن وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں سے چھوٹے دشمن ہیں، پھر وہ بات بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہودیوں سے بڑے دشمن ہوں اگر یہ تین باتیں نہ ہوں، یا یہودیوں کے ہم پلہ دشمن ہوں. تیسری باتیں سمجھنے کی ہے کہ یہ تین صفات، ایک علم، یہ دنیا سے محبت اور دوسرا تواضع، حق کے سامنے جھک جانے، سر جھکا دینے کی جو یہ خوبی ہے، یہ خوبی آدمی کو حق پرست بنا دیتی ہے. اسی لیے علم کے ماحول کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایسے اسباب کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جس سے دنیا کی محبت کم ہو. درویشی والے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور تیسرا یہ اخلاقی خوبیاں ہیں. یہ اخلاقی خوبیوں کو اگر آدمی تواضع اختیار کرے، حق کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہو اندر سے، تو پھر یہ بات اگر اس کو فروغ دیا جائے تو مسلمانوں کے اندر جو حقیقی ایمان والوں کے تعلق سے عناد کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت میں کمی آ سکتی ہے. قرآن نے ان اسباب کی طرف بڑے لطیف انداز میں اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہاں قرآن مجید نے جو ہے عیسائیوں کی تعریف نہیں کی ہے. بہت غور سے سنیے میری بات. عیسائیوں کے ساتھ انصاف کیا ہے. کیا کیا ہے؟ یہ خوبیاں بیان کر کے کسی بھی قوم کی خوبی ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. ہمارے سجاد سب کہتے ہیں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. نیم کا پتا بھی دودھ میں ملا دے تو میٹھا ہونا چاہیے. اور کافر چونکہ کافر ہے اس لیے دودھ میں شہد ملائے تو بھی کڑوا ہونا چاہیے دودھ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. دال اسباب ہے. خوبی کسی بھی قوم میں کسی بھی مذہب والے کے پاس وہ خوبی ہے. قرآن نے ان کی خوبیوں کو نظر انداز نہ کر کے عیسائی بننے کی دعوت نہیں دی ہے. اسلام نے انصاف سے کام لیا ہے. دشمن بھی قرار دیا اور ان خوبیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا. یہ ہے اعتدال قرآن مجید کا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا